لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ بقر آیت 143 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بنے اور رسول کی ذات آپ کے لیے گواہ ہے۔ آیت کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ اس امت وسط سے مراد جو ہمارے یہاں احادیث ہیں وہ ائمہ طاہرین مراد ہیں کہ یہ ائمہ طاہرین امت وسط کے مصداق ہیں۔ وسط بیچ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک معتدل نظام۔ معتدل کا مطلب ہوا کہ وہ نظام جو کہ عدل پر قائم ہے، اور دوسرے لفظ میں ہم کہیں تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر قائم کیا ہے۔ آپ کی ذات میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور رسول کی ذات آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم لوگوں کا عنوان یہ تھا کہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے اسباب کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کے قتل کی وجہ کیا ہوئی، کون سی پالیسی امیر المومنین علیہ السلام کی تھی جس سے لوگوں کو اتفاق نہیں تھا اور جو چاہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کر دے تاکہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں۔ تو جو پالیسی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جو جناب آدم سے آئے ہیں اور آخر وقت تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی حجتیں آتی رہیں گی، جو اللہ کے ہادی آتے رہیں گے اس زمین پر، ان کی ایک ہی پالیسی ہے، اور یہی پالیسی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقر کے 143 نمبر کی آیت میں وضاحت کی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو امت وسط قرار دیا ہے، یعنی ایک ایسی امت جو کہ عدل پر قائم ہے، جو کہ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کا اسباب ان کی یہی پالیسی تھی کہ انہوں نے سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دینی چاہیے۔ انہوں نے جو بھی نظام یا جو حکومت کی وہ ان کی حکومت اسی عدل کی پالیسی پر تھی۔ خود جارج ارزاق جو ایک عیسائی مصنف ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے مستشرقین کہتے ہیں کہ وہ جو اسلام میں داخل نہیں ہے اور اسلام کو ایز اے کریٹک وہ پڑھتے ہیں، ان لوگ سب نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ ان کے عدل پر قائم رہنا ہے، یعنی انہوں نے سب کو چاہا تھا کہ ہم عدل کے نظام پر ان لوگوں کو لائیں، اور یہ پالیسی کچھ لوگوں کو جو عدل کے نظام پر نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ہم سہولتیں اور مادی فائدے ہم حاصل کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عدل کی پالیسی پر کبھی بھی رہنا نہیں جائے گی۔ تو یہ سبب بنا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کچھ لوگ ہو گئے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بھی تمام جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس روئے زمین پر، سب کے ہمیں برابر سمجھا جائے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہم ہمیشہ سے ان لوگوں سے افضل ہیں، اور ہماری افضلیت کی وجہ ان لوگوں نے خود اپنے ذہن میں کچھ قرار دے رکھی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس افضلیت کی وجہ سے ہمیں افضل سمجھا جائے، دولت کا یا وسائل کا زیادہ سے زیادہ ہم کو اس کا حصہ ملے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہادی ہوگا، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ
ہر انسان کو ایک برابر کی نظر سے دیکھے گا اور چاہے گا کہ جس کی جو ضرورت ہے، جو بھی انصاف پر مبنی نظام ہے، اس پر سبوں کو قائم رکھے۔ اور یہی ایک وجہ تھی جو سبب تھا جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنا۔ کون لوگ اس اللہ تعالیٰ کے عدل کے نظام یا صراط مستقیم کے خلاف تھے۔ اب جن لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کیا، مخالفت کی شروع سے، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس کے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو شہادت 40 ہجری میں واقع ہوئی، اس کے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش نہیں ہوئی۔ بعد انتقال رسول، شہادت رسول، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے مکان میں آگ اور لکڑی اکٹھا کرنا اور آگ جو ان کے مکان کو اور دروازے کو آگ لگانا، امیر المومنین علیہ السلام پر حملہ کرنا، ان کو زبردستی ان کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کے ان کو گھسیٹ کر کے لے آنا دربار میں، یہ کیا ان پر قتل کی سازش نہیں تھی؟ تو اس کے بعد بھی قیس بن سلیمان، ایک کتاب ہمارے یہاں ہے اسرار امامت، یہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے، معاف کیجیے گا، سلیم بن قیس ہلالی شیعوں میں یہ بڑی ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لیا ہوا ہے کہ خلیفہ اول نے خالد بن ولید کو مقرر کیا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز میں قتل کر دیں، لیکن بعد میں کچھ وجوہات ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے فوراً ہی سلام پھیر کر کے، بلکہ بیچ نماز میں ابھی پوری نماز ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے منع کر دیا کہ جو بات ہم نے کہی تھی اس پر عامل مت ہونا، اس پر عمل نہیں کرنا۔ جس پر امیر المومنین علیہ السلام نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ کون سی بات تھی، اس نے کہا کہ ہم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ جس پر انہوں نے پوچھا امیر المومنین نے، کیا تم قتل کر دیتے؟ کہا کہ ہاں، میں تلوار ضرور آپ کے اوپر چلاتا۔ جس پر امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑ کے اس کو وہیں پر مسجد میں اٹھا کے پٹک دیا، جس پر سب لوگ آ کر کے اس کو بچا کر کے لے گئے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام پر پہلے بھی حملہ ہوتا رہا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کئی لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس میں ایک شخص کامیاب ہو گیا، تو کیا صرف وہی اس کا قاتل سمجھا جائے گا، یا جتنے لوگوں نے قتل کی سازش کی اور قتل کرنے کی کوشش کی وہ کم از کم اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے تو ضروری وہ مجرم ٹھہرائے جانے چاہیے۔ شروع سے آخر تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، چونکہ یہ تاریخ کافی طویل ہے تو اتنا تک تو بہت زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے ویڈیو کا وقت محدود رہتا ہے۔ جو آخری جنگ امیر المومنین علیہ السلام کی ہوئی ہے جنگ صفین میں، وہ معاویہ سے ہوئی ہے، معاویہ بن سفیان سے ہوئی ہے۔ تو معاویہ بن سفیان اس کو شام کا گورنر بنایا تھا خلیفہ ثانی نے۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث کے زمانے میں اس نے اور بھی طاقت اپنی حاصل کر لی، زیادہ جو دولت جمع کر لی، اس لیے کہ شام کا علاقہ بہت ہی زیادہ زرخیز علاقہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ وہاں کے محصول سے خود پورے حجاز کی ضرورتیں بھی پوری ہوا، غذا کی اور دوسری ضرورتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ یہ علاقہ جب ایک ایسے شخص کو مل جائے گا جس کے نظر میں دنیا صرف مادی حصول کا ذریعہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پر کتنا استفادہ کرے گا، کتنا فائدہ اٹھائے گا، یہ معلوم ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت ملی، جب حضرت عثمان کے مدینہ میں جب ان کا قتل ہو جاتا ہے، تو حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت ملی، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جناب عثمان کے قتل میں کون کون لوگ شامل تھے، کن کن لوگوں نے معاونت کی اور کس نے ان کی مدد کرنے سے پہلو تہی کی، اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے، اس طویل ہو جائے گی بات، اس لیے وہاں تک ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں۔ غرض کہ جو جناب عثمان کا جب قتل ہو گیا تو اس میں ایک جماعت شامل تھی جو کہ جماعت بعد میں ظاہر ہوئی صفین کے موقع پر، اور ان لوگوں نے اپنے کو خوارج کے طرح پر تعارف کرایا اپنا، کہ ہم لوگ خوارج کے طرح پر ان کا دنیا نے تعارف کرایا، وہ تو اپنے کو
بڑا اللہ والا ہی سمجھا کرتے تھے۔ لیکن رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو میں نے اس کے پہلے کے ویڈیو میں بیان کر دیا تھا کہ رسول خدا نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ظاہری طور پر تو بڑے متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار، نماز گزار یہ نظر آئیں گے، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ احمق ہیں، یہ ظاہری طور پر صرف جو دین کے احکام ہیں اس پر یہ عامل ہیں، لیکن جو روح اسلام ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچی ہے۔ جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے ظاہری معنی لیتے ہیں اور ایک طرح سے وہ بڑے متشدد ہیں، اپنے جو بھی اپنا وہ موقف وہ قائم کر لیتے ہیں اس پر وہ اتنی شدت سے عامل ہوتے ہیں کہ اپنے جو بھی ان کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا ہے، جو ایگری نہیں کرتا، اس کو وہ بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل بھی کیا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے ساتھ یہ دوستی بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کسی طرح کی تعرض نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے ان کے دوست ہیں۔ یہ کون جماعت ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی مثال ہم کو آج کے دور میں بھی مل جائے گی۔ اور یہ جو جماعت ہے جو کہ کسی کے ذرا سا بھی بھڑکانے کی وجہ سے، خود رسول کریم نے کہا کہ یہ جماعت ایسا ہے جن کو وسوسہ بہت ہوتا ہے، اور شیطان تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وسوسہ ہی کرتا ہے، وسوسہ کے ذریعہ ہی انسانوں پر قابو پاتا ہے۔ تو وسوسہ کے ذریعہ ان پر قابو پانے والے کون کون افراد تھے جنہوں نے ان لوگوں کا استعمال کیا؟ جب عثمان کے قتل میں کن لوگوں نے ان لوگوں کا استعمال کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ صفین میں کن لوگوں نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کو دین سے باہر نکال دیا۔ اگر ہم یہاں تک پہنچ جائیں تو ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ اسی جماعت کا ایک فرد وہ حقیقتاً اعلیٰ کار بنا ان لوگوں کا، اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا۔ بہت تفصیل میں نہ جا کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے قتل سے کن کن کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، کن کو فائدہ نہیں پہنچا وہ تو ایک تاریخ ہے، لیکن کس کو فائدہ پہنچا اور اس نے کن کن لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اعلیٰ کار بنایا اور سامنے میں جو شخص کو انہوں نے استعمال کیا، تو تاریخ میں پھر وہی رہ گیا، اور کون کون لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کی شخصیت کو پردے میں رکھنے کے لیے پوری کوشش کی، اور آج بھی اس کو پردے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے ایک متقی، پرہیزگار اور ایک بڑا ہی اسلام کا حامی سمجھ کر کے پیش کیا جا سکے۔ اگر یہ لوگ اس طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں تو جن مورخین نے اس واقعہ کو، جو اس منصوبہ بندی میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھے، ان لوگوں نے چھپایا، ان کے واقعے کو چھپایا، وہ سب بھی اس شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے میں ایک طرح سے شامل سمجھے جائیں گے۔ اس لیے شامل سمجھے جائیں گے کہ ایک واقعہ جو جنگ صفین میں ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ان کے ایک صحابی نے کہا کہ کاش آج میرا بھائی بھی ساتھ ہوتا تو وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کرتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا وہ دل سے میرے ساتھ تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل دل سے ساتھ تھا، وہ خواہش مند تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ صفین میں ہم شامل ہوں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ دل میرے طرف اس کا مائل تھا تو گویا کہ وہ صفین میں میرے ساتھ تھا، یعنی کہ جو لوگ میرے موقف سے ایگری کرتے ہیں، وہ اتفاق رکھتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے جو لوگ کہ جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کے شہادت کے منصوبہ بندی میں جو لوگ نے موافقت کی، جو آج بھی موافقت کر رہے ہیں، وہ لوگ سب امیر المومنین علیہ السلام کے شہادت کے ذمہ دار مانے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس جنگ صفین کی طرف کہ اس جنگ صفین میں جس کی صراحت رسول خدا نے بہت پہلے کر دی تھی، اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی کہ جب دو مسلمانوں کی، ظاہری مسلمانوں کی دو جماعت آمنے سامنے ہوگی تو اس میں جو جماعت حق پر ہوگی وہ ان خوارجوں کو قتل کرے گا، اور جو باغی جماعت ہوگی وہ جناب عمار یاسر کو قتل کرے گی، اور عمار یاسر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہوں گے، اور عمار یاسر حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے معیت میں جنگ کریں گے۔ یہ دو باتیں ثابت کرتی ہیں کہ
عمار یاسر کو جو قتل کرنے والی جماعت جو امیر معاویہ کی تھی وہ حق پر نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ حق سے منحرف تھے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں ہوا کیا، اس جنگ میں ہوا کیا۔ اگر اس جنگ کی پوری تفصیل پڑھیں تو اگر تاریخ میں تاریخ ابن کثیر پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، تاریخ مسعودی پڑھیں اور تاریخ یعقوبی پڑھیں تو اس میں کچھ فرق سے زیادہ تر چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ابن کثیر نے اس میں کچھ باتیں چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ بات یہ چھپانے کی کوشش کی ہے وہ اشش ابن قیس کا رول، کہ اس میں کیا تھا۔ تھوڑا تو اس نے بیان کیا ہے جہاں پر ابو موسیٰ اشعری کے حکم مقرر کرنے کا معاملہ تھا، وہاں پر وہ ایگری کیا، مطابقت کی ہے۔ طبری نے تاریخ طبری نے کچھ باتیں تو بیان کی ہیں، لیکن اس نے بھی اشش ابن قیس کا جو رول تھا اس اشش ابن قیس کے رول کو بہت کم بیان کیا ہے۔ لیکن تاریخ یعقوبی نے، تاریخ مسعودی نے بہتر طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جارج جرداق سے، جو کہ ایک عیسائی مؤرخ ہے اور جس کی کتاب وائس آف ہیومن جسٹس، جس کا کہ اوریجنل کتاب فرینچ میں ہے، جس کا ترجمہ کئی ایک زبانوں میں ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اشش ابن قیس کو معاویہ نے خرید لیا تھا، کثیر رقم دے کر کے خرید لیا تھا، یہ جا کر کے معاویہ سے ملا تھا اور اس نے بہت رقم دے کر کے خرید لیا تھا، اور یہ ایک طرح سے امیر المومنین کے لشکر میں شامل تھا اور وقت کا منتظر تھا کہ کب وقت ہوتا ہے، کب مناسب وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو ظاہر کریں۔ تاریخ یعقوبی لکھتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں پوری طرح غالب آ گئے اور معاویہ اب شکست کرنے کو تھا، یہاں تک کہ معاویہ نے گھوڑا منگا لیا تھا کہ ہم بھاگ جائیں گے، اس وقت عمر عاص نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، ابھی ایک بہانہ ہمارے پاس باقی ہے، اور وہ ہیلہ ایسا ہے کہ کم از کم امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ لوگ، جس میں اشش ابن قیس بھی شامل ہے، یہ لوگ ہماری مطابقت کریں گے اور پورے فوج پر ایک طرح سے اس کی وجہ سے تفرقہ ضرور پڑ جائے گا، اور وہ تھا کہ نیزے پر قرآن کو بلند کرنا۔ جب پوری طرح سے معاویہ کی شکست ہو جاتی ہے تو یہی عمر ابن عاص کے کہنے پر نیزے پر قرآن بلند کیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ 500 نیزے پر قرآن بلند کیا گیا۔ 500 قرآن کا میدان جنگ میں بیک وقت ظاہر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ پہلے سے اس ہجرے کی تیاری کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، معاویہ کا کہنا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں پر اب اشش ابن قیس ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اشش ابن قیس کا جو کردار ہے وہ کردار تاریخ میں بہت ہی مذموم کردار ہے۔ یہ بنی کندا کا شخص تھا اور اس نے پہلے رسول خدا کے زمانے میں یہ اسلام اس نے قبول کیا تھا۔ بعد میں جب رسول خدا کی جب رحلت ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے خلیفہ اول کو انکار کیا، اس میں اس کا بنی کندا بھی تھا۔ جب حضرت ابوبکر نے اپنا لشکر بھیجا تو جہاں مالک بن نویرہ کے قبیلے کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن اشش ابن قیس کے قبیلے یہ بنی کندا کے ساتھ جو کیا ہوا، اس میں ان لوگوں نے حضرت ابوبکر کے خلاف جنگ کی، لیکن بعد میں جب یہ قلعے میں محصور ہو گئے تو خود اشش ابن قیس نے اپنے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہ ابوبکر کی جو فوج گئی تھی اس کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ خود بچ کر کے لایا، لیکن پھر بھی جب قید کر کے خلیفہ اول کے سامنے یہ پیش ہوا تو اس نے اپنی کیا دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، یہ تاریخ میں بہت صراحت کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن نہ کہ خلیفہ اول نے اس کو معاف کر دیا بلکہ اپنی بہن ام فردہ سے اس کی شادی بھی کر دی، اس کا نکاح بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں جو اس کی اولادیں ہیں محمد ابن اشش، قیس ابن اشش اور اس کا پوتا جو محمد ابن اشش کا بعد میں ہوا عبد الرحمن ابن اشش، یہ لوگ، اس کی بیٹی جودہ بنت اشش خود امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ ہے، محمد ابن اشش اور قیس ابن اشش ابن سعد کے لشکر میں کربلا میں امام حسین اور جناب مسلم ابن عقیل کے قاتل ہیں، جسے دھوکے سے ان لوگوں نے قاتل کیا۔ یہ پورا خاندان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، یہ ان لوگوں کی فکر تھی۔ یہ شخص
بظاہر حضرت علی کے لشکر میں تھا، یہ حضرت علی کے لشکر میں یہ کیسے پہنچا؟ یہ اس کو حضرت عثمان نے، اور کچھ تاریخ میں ہے کہ خود خلیفہ ثانی نے ہی اس کو آذربائیجان کا گورنر یا عامل بنایا تھا، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت ہوئی تو انہوں نے اس کو آذربائیجان میں کہ اس کو ایک شخص کے اپنے ایک اصحاب کے ذریعے اس کو خط لکھا کہ تم آؤ اور آ کر کے ہماری بیعت کرو۔ اس وقت اشش ابن قیس نہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ بیعت کرو اور جو محصول تم نے جمع کر رکھے ہیں اس کو لا کر کے تم بیت المال میں داخل کرو، اس لیے کہ یہ ایک امانت ہے۔ اب تاریخ طبری بھی یہ بات کو لکھتا ہے کہ یہ وہ جو محصول اس نے جمع کر رکھا تھا، یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بیت المال میں یہ جمع کرنے کا خواہش مند نہیں تھا، اور چاہتا تھا کہ ہم معاویہ کے پاس چلے جائیں اور اس پورے محصول کو، یہ ساری جو دولت اکٹھی کی، اس کو بچا لیں۔ اس نے آذربائیجان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ ان سب نے مطابقت کیا کہ نہیں، سب لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے تابع ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب یہ مجبور ہو گیا وہاں پر، تب اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور رشتہ داروں سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ سارے جو پیسے ہیں، یہ جو سارے محصول ہیں، ہم ان کو جا کر کے جمع کر دیں وہاں بیت المال میں، تم لوگوں کی کیا رائے؟ ان لوگوں نے بھی اس کے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کا ہی اس کو نصیحت کی، لیکن یہ چاہتا نہیں تھا، بڑا مجبور ہوا۔ جب ان لوگوں نے اس کو کافی لعنت ملامت کی تو مجبور ہو کر کے آ کر بیعت کرتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے شامل ہوتا ہے۔ لیکن جارج جزاق کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ امیر معاویہ کا ایک جاسوس تھا جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، اور یہ معاویہ سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ اب جب ان لوگوں نے قرآن بلند کیا تو یہ اشج بھاگا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس وقت پوری فوج کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، یہ جو لوگ ہیں، یہ معاویہ ہے یا عمر عاص ہے۔ اس وقت عمر عاص امیر المومنین نے نہیں کہا، یہ کہا کہ ابن نابغہ، یہ اس کی ماں کی طرف نسبت دی، اس لیے کہ اس کا والد کون تھا یہ مشکوک ہے۔ ان لوگوں کی جو پیدائش ہے وہ بڑی ہی مذموم اور تاریخ میں ہے، اب وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ابن نابغہ کہا تاکہ اس کو احساس دلائیں کہ لوگوں کو کہ یہ چیز کیا ہے، اور کہا کہ یہ ابن ابی معیط یا ضحاک بن قیس یا حبیب ابن مسلمہ، یہ سارے جو سردار سے معاویہ کے، کہا یہ معاویہ، یہ لوگ کبھی بھی اسلام کے حامی نہیں رہے ہیں، ان لوگوں کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک فریب دیا ہے تم لوگوں کو۔ اس وقت اشش ابن قیس وہ سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ تو ہمیشہ قرآن پر عمل کرنے والے شخص میں سے ہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طرف آئیے تو آپ کو کیا چیز مانے ہو رہی ہے؟ اب یہ جو اس نے اشش ابن قیس نے کہا تو ایک جماعت، وہی جماعت جو خوارج کی تھی، جس کو کہ اہل یمامہ کی جماعت کہا گیا، اس میں کوئی بھی ایسے کوئی مشہور قبیلے کے کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ کچھ لوگ بنو بکر بن وائل قبیلے کے تھے، کچھ بدو تھے، اور طرح طرح کچھ بنی تمیم کے بھی لوگ تھے، یہ لوگ تھے، لیکن کوئی خاص قبیلے کے لوگ نہیں تھے۔ انہی لوگ کے بارے میں رسول خدا کی وہ پیشن گوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس اشش ابن قیس کی مطابقت کی، اور اس کے ساتھ ہے کہ ہاں بالکل، جب قرآن کو بلند کیا گیا، قرآن کو حکم بنایا گیا کہ قرآن کی طرف آؤ، تو ہم لوگ کو قرآن کی طرف جانے میں کیا چیز مانے۔ امیر المومنین علیہ السلام بالکل راضی نہیں تھے، کہا کہ یہ لوگ فریب دے رہے ہیں، جنگ اب اپنے اختتام پر ہے، ان کے فریب میں نہیں آنا ہے، یہ لوگ اہل کتاب نہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن سے مرض نہیں ہے، قرآن نہیں ہے یہ لوگ۔ لیکن اشش ابن قیس نے وہاں ان لوگوں کو بھڑکایا اور خود بھی کہا کہ آیا امیر المومنین، ان لوگوں کے ساتھ مل کے کہا کہ اگر آپ یہاں پر ان لوگوں کے یہ قرآن کی طرف نہیں جائیے گا، جنگ بندی نہیں کرائیے گا، تو ہم لوگ آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور آپ کو حوالے کر دیں گے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے دھمکی دی حضرت علی علیہ السلام کو کہ ہم لوگ آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دو باتیں یہاں پر کسی کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جیسا شجاع آدمی کہ جب وہ لڑتے تھے تو فل مائٹ لڑتے تھے۔ ساری کتابوں میں، یہاں تک کہ ابن کثیر ہو یا طبری ہو یا جو لوگ بھی حضرت علی علیہ السلام کے جو دوستان اہل بیت نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب ذوالفقار بلند ہوتی تھی تو حضرت علی کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا۔
ایک رات لیلۃ الحریر جس کو کہا جاتا ہے، اس دن خود یہ ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 523 آدمیوں کو قتل کیا، اور جب ان کا نعرہ تکبیر بلند ہوتا تھا جب ایک آدمی کو قتل کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کوئی سامنے میں تلوار کے نہیں آتا تھا، لوگ بھاگ جاتے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا اتنا مائٹ تھا، بہت سارے اس میں واقعات ہیں۔ ایک تو وہ کریب بن صبا جو کہ وہاں کا بہت بڑا نامی پہلوان تھا، جس نے 4 عراقیوں کو ایک ساتھ قتل کیا اور کہا کہ ہے کوئی جو میرے اس نے مبارز طلبی کی جو مقابلے میں آئے حضرت علی علیہ السلام، اس کو اور اس کے 4 ساتھیوں کو ایک بار میں انہوں نے قتل کیا اور قتل کر کے ایک طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی۔ تو جو حضرت علی اتنی مائٹ رکھتا تھا، اتنی طاقت رکھتا تھا، وہ ان چند خوارجوں کے آگے جب ان لوگوں نے دھمکی دیا تو وہ خاموش کیوں رہا کسی کے بھی ذہن میں، جبکہ حضرت علی کے بھی طرفدار تھے وہاں۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر حضرت علی ان لوگوں کے خلاف اگر کچھ ایکشن لینا چاہتے، کوئی عمل کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے یا انہیں قتل نہیں کر سکتے، پھر وہ کیوں خاموش ہوئے؟ ہم لوگ حضرت علی کو ایک عام سردار سمجھتے ہیں، عام سردار نہیں ہے، وہ اس آیہ کریمہ کے مصداق ہیں۔ اور ایک ہادی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن پر دین مشتبہ ہو گیا، یعنی دین کے معاملے میں جب لوگوں نے ان پر وسوسہ ڈال دیا، ان کو کنفیوز کر دیا، تو ایک ہادی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو حق کی راہ دکھائے۔ یہ جو خوارج کی جماعت تھی، یہ لوگ بظاہر حق چاہتے تھے، لیکن اپنے وسوسے کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے، لوگوں کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے چاہا کہ ان لوگوں کو راہ حق دکھا دیں، اس لیے وہاں پر خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب لوگوں نے خلیفہ اول کے سامنے وہ چادر میں گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر کے پیش کیا تو انہوں نے کیوں نہیں اپنی تلوار نکالی، وہاں بھی وجہ یہی تھی کہ ان کو لوگوں کو دکھانا تھا، امت کو دکھانا تھا کہ دیکھو ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، اگر ہم تلوار اٹھائیں گے تو آج پوری تاریخ کہے گی کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ابھی ہم مظلوم ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خواہش کی کہ پالنے والے میری امت میں امام نہیں بنائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ یہ ظالم ہیں، اور یہ جو نیابت رسول کے عہدے کے دعوے دار ہیں، یہ ظالم ہونے کی وجہ سے یہ اس امت کے اس عہدے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بھی کام حضرت علی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ان کے مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس وقت اشش ابن قیس نے اس خارجی جماعت کے ساتھ مل کر حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو جو مرضی ہو کرو، لیکن جان لو کہ میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں اور میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اشش ابن قیس جاتا ہے معاویہ کے پاس، اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا خواہش ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک حکم میرے طرف سے ہوگا۔ دیکھیے اب یہ جو آیہ کریمہ ہے جس کو یہ خوارج پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، یا فرمائے روائی یا حکومت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کی، حکومت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اب وہ معاویہ کہتا ہے کہ میں ایک حکم اپنی طرف سے عمر عاص کو مقرر کروں گا۔ اس وقت حکم کا مطلب ہوتا ہے آربیٹریٹر، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ثالث کے طور پر میری طرف سے جائے گا، اور ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے آنا چاہیے۔ اس وقت معاویہ کے ایما پر اشش ابن قیس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، ان کی طرف سے عمرو بن عاص آئے گا، لیکن آپ کی طرف سے یہ موسیٰ عشری جائے گا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں جائے گا، یہ ابو موسیٰ عشری ایک تو میری جماعت چھوڑ کر کے بھاگ گیا، لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، جنگ جمل میں اس نے میرے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور یہ کبھی بھی دوست داران اہل بیت نہیں رہا، اس نے میرے فوج میں شامل ہونے میں لوگوں کو روکا ہے، یہ میرے خلاف ہے، اس کو ہم کبھی بھی حکم نہیں بنائیں گے۔ لیکن اشش ابن قیس نے کہا کہ ہم لوگ بغیر موسیٰ عشری کے کبھی کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، آپ کو اسی کو بنانا ہوگا۔ اور خارج کی جماعت نے بھی اشش ابن قیس کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس پر بالکل راضی نہیں، اور اس وقت بہت باتیں ہوئی، خود انہوں نے کہا کہ مالک اشتر کو بنا لو، اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ابن عباس کو بنا لو،
تو اس نے کہا کہ نہیں، ابن عباس کو نہیں بنائیں گے، اور اس خارج کے کی جماعت نے کہا کہ ابن عباس بھی مزری ہیں اور عمر عاص بھی مزری ہے، یعنی کہ دونوں قریش سے ہیں۔ اور یہ جو جماعت تھی، جو خوارج کی جو جماعت تھی، ان کو قریش سے بھی یہ خوش نہیں تھی، یہ قریش کے بھی خلاف تھے۔ اب اس کی پوری تفصیل ہے، یہ قریش کے بھی خلاف تھے، لیکن یہاں پر یہ بنی کندا کے، یہ جو بنی کندا کا جو یہ سردار تھا اشش ابن قیس، اس کے یہ کہنے میں آ رہا، امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہم راہ راست پر لا دیں اور حق کی رات دکھا دیں۔ امیر المومنین صاحب ظاہری طور پر تیار ہو گئے کہ جو تمہارا جی چاہے کرو۔ نتیجہ یہ ہے کہ طے ہو گیا کہ ایک حکم جو کہ عمر عاص ہے ان کی طرف سے، اور ایک موسیٰ اشعری ان کی طرف سے قرار پایا۔ جب یہ دونوں وہاں گئے، اور بعد میں جب موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا عمر عاص نے، اس لیے کہ یہ جو پوری جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ عثمان نے کہا تھا کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتے، آپ کے فوج میں جو قاتل ہیں عثمان کے، آپ ان کو میرے حوالے کر دیے، یہ جنگ کی وجہ بنی۔ لیکن جب وہاں پر عمر عاص گیا ہے تو وہ کہتا ہے، اس نے بھڑکایا موسیٰ اشعری کو اور کہا کہ دیکھو لوگ راضی نہیں ہیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ دونوں کو معزول کر دیں۔ موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو، اس کے بعد کیا کیا جائے، کہ کس کو بنانا چاہیے ہم لوگوں کو؟ تو عمر عاص نے اس کو کہا کہ ہم لوگ کیوں نہیں عبداللہ ابن عمر کو بنا دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر یہ موسیٰ اشعری کا داماد تھا، اس کو لالچ آ گیا ابو موسیٰ اشعری کو، اس پر تیار ہو گیا، لیکن وہاں پر اس نے اس کو پہلے آگے بڑھا دیا اور دھوکہ دیا۔ بعد میں جب اس نے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت علیہ السلام کو معزول کرتے ہیں، عمر عاص وہاں پر جا کر کے بعد میں اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ اس نے تو اپنے طرف والے کو معزول کر دیا، ہم معاویہ کو خلافت پر برقرار رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر دونوں میں جنگ ہو گئی کہ ان لوگوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے، وہاں پر کوڑے چلے آپس میں، نتیجہ ہے کہ تحکیم وہیں ملتوی ہو گئی۔ اب جب یہ دیکھ لیا کہ دھوکہ ہو گیا تو یہی خوارج کی جماعت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتی ہے کہ دیکھیے دھوکہ ہو گیا، آپ نے حکم کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ قرآن میں تو ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور یہ تو حکم تو انسان ہے، اور کیا جو انسانوں کے قتل کے معاملے میں جو اتنے لوگ قتل ہوئے اس جنگ میں، کیا انسان اس کا فیصلہ کرے گا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو قرآن جو ہے یہ قرآن صامت ہے، یہ کچھ اپنے سے بولتا نہیں ہے۔ قرآن کے فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا ان الحکم للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت تو واقعی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے احکام کے تحت انسان ہی حکومت کرتا ہے، اللہ کے قانون کے تحت انسان ہی حکومت کرتا ہے۔ اور حکم مقرر کرنا خود قرآن کریم میں ہے کہ جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم، یعنی ایک آربیٹریٹر میاں کی طرف سے اور ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، اور وہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کریں، تو یہ چیزیں کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ وہ نہیں ماننے تو ان کے کہا کہ اچھا تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ میرے پاس آئے۔ تو وہ ایک جماعت جس میں ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن قوا جو سب سے زیادہ ہمارا سمجھدار ہے وہ جائے گا، اس کو انہوں نے کہا کہ قرآن کو بیچ میں رکھا اور کہا کہ آئے قرآن تو اس معاملے میں فیصلہ کر دے، قرآن تو صامت ہے، قرآن کیا فیصلہ کرے گا؟ تو کہا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہ دیکھو قرآن فیصلہ نہیں کرتا ہے، جو قرآن میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو اللہ کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو وہ اس بات پر جو ہے راضی ہو گیا، کنونسڈ ہو گیا۔ جب اس نے خوارج میں جا کر کے اپنی باتیں کہیں تو وہ خوارج راضی نہیں ہوا کہ نہیں تم سمجھے نہیں ہے، تم کو شکست جو ہو گئی ہے تو تم بھی جو ہم لوگوں کے پاس سے چلے جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو کنونسڈ ہو گئے وہ لوگ الگ ہو گئے اس جماعت سے۔ شروع میں یہ 12,000 اور کوئی کہتا 20,000 کی جماعت تھی، جس میں نوفل بن فردہ اشجعی تھا، وہ بھی اپنی جماعت کو لے کے چلا گیا۔ اس باقی یہ لوگ جب کوفے سے ہٹ گئے، حرورہ نام کے ایک جگہ میں چلے گئے، ان کو حروریہ بھی کہتے ہیں، ان کو خوارج بھی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ حکم کے فیصلے جو حکم کا فیصلہ مقرر ہوا اس کے خلاف جب یہ لوگ ہوئے تو ان کو محکمہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے کہا نہیں، یہ جو حکم جو قرار ہوا اس میں ہم لوگ غلطی پر تھے، ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، اور آپ بھی غلطی پر تھے، آپ بھی اللہ سے توبہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی چیز ایسا نہیں کیا ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ قرآن کریم میں حکم مقرر کرنے کا ہے، ہاں خلاف ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے۔
لیکن یہ لوگ اپنی بات پڑھے، یہ لوگ بڑے متشدد قسم کے لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے، وہی جماعت ہے کہ حکومتیں جن کے عقل کی کمی کی وجہ سے حکومتیں ان کو استعمال کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے جناب عبداللہ ابن خباب بن ارد کو قتل کیا، ان کی عورت کا پیٹ چاک کیا، اس سے بچے کو نکال کر کے ذبح کر دیا۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ان کے رائے سے متفق نہیں ہوتا تھا، یہ اس کو قتل کر دیتی تھی۔ یہی چیزیں آج بھی یہ جو القاعدہ اور یہ داعش وغیرہ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی حکومت کے ہی بندے ہیں، ان کو بھی حکومت کی، اور وہ حکومتیں صرف اپنے مفاد میں ان لوگ کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے، ورنہ یہ حق کی جماعت نہیں ہے، یہ وہی خوارج کے جو نظریات ہیں جن پر یہ لوگ عامل ہیں۔ اسی کا ایک فرد ہے جس کو اعلی کار بنا کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا، جس کا ایک فرد تھا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، جس نے امیر المومنین علیہ السلام پر تلوار چلائی۔ یہ ہے تاریخ بہت اختصار سے، یعنی کہ اعلی کار میں تو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور یہ جو اس کا جو ذکر آتا ہے یہ قطامہ وغیرہ کا، یہ سب ثانوی کردار ہیں، یا تو بعد میں ان لوگوں کو داخل کیا گیا ہے صرف اس کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے، یا اگر کچھ حقیقت ہے بھی تو اس منصوبہ بندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل منصوبہ اس کا شام میں گڑھا گیا، اس کا جو بانی تھا وہ امیر معاویہ تھا، اور اس کا جو جاسوس تھا اشش ابن قیس، جس نے ان خوارج کی جو جماعت ہے ان لوگوں کو امیر مومنین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ اب بھڑکا کر کے یہ ان جماعت کو انہوں نے مجبور کیا حضرت علی علیہ السلام کو تحکیم قبول کرنے پر، اور تحکیم قبول کرنے میں بھی اشش ابن قیس ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس نے مجبور کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو آپ اپنی طرف سے حکم بنائیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اور آخر میں اس کی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں کہ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ امیر المومنین علیہ السلام مظلوم قتل ہوئے، اس لیے قتل ہوئے کہ وہ ایک حادی دین تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اور اللہ نے ان کو اسی امت وسط پر قائم رکھنے کے لیے ان کو منصوص کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر بھیجا تھا، جس کی حضرت علی، جس کے رسول خدا نے پوری شروع سے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ اور جب یہ واقعہ نہروان کا واقعہ ہو گیا، اس وقت یہی ذوالصدیہ یا ذوالخویسرہ یہ ہے، اس کی لاش کو کھوجا گیا، اور جب 50 آدمیوں کے لاش کے نیچے سے اس کی لاش نکلی، اور وہ چونکہ عجیب الخلقت تھا تو پورے خلائق نے دیکھا، اور رسول خدا کی اس حدیث کو دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو جماعت حق پر ہوگی اس کے ہاتھوں یہ قتل ہوگا، اور یہ جماعت وہ ہوگی جو ظاہرہ دین پر جماعت ہوگی، لیکن یہ دیندار نہیں ہوں گے، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جایا کرتا ہے۔ یہ اسی جماعت کا فرد ہے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کی کہ اللہ کا رسول کتنا سچا تھا، اور اس کی پیشن گوئی کتنی سچی تھی، اور کس طرح حق کو واضح ان کی پیشن گوئی نے آج کے دن میں کر دیا تاکہ کسی پر بھی حق مشتبہ نہ رہ جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ایک جماعت ایسی ہے، میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک کلپ سن رہا تھا جو کہتے ہیں کہ ہاں رسول کی حدیث تو ضرور ہے، لیکن یہ لوگ بڑے دیندار تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ مجبوری ہے کہ رسول کی بالکل واضح حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ دین سے نکل جائیں گے۔ یہی فکر آج بھی ہے، اور آج بھی اس فکر کی تائید لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ خودکش حملہ کر کے افغانستان میں بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہا ہے، ان کی تائید کر رہا ہے، یہ وہی سوچ فکر ہے، وہی خوارج والی فکر ہے۔ امام مظلوم ہمارے علی علیہ السلام بڑے مظلوم قتل ہوئے، اور ان سے زیادہ تو مظلوم ہمارے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جن کو بھڑکا کر کے یزید ابن معاویہ لایا، اور بعد میں جب یزید پر الزام آنے لگا تو اس نے اس الزام کو ابن زیاد پر ڈال دیا کہ یہ تو ابن زیاد نے سب کچھ کیا ہے، ہم تو اس سے بری ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں پوری اگر تاریخ پڑھی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حقیقی جو امام حسین کے شہادت کا یا ان کے قتل کا جو ذمہ دار ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے، اور وہ سوچ ہے جو کہ ایک ہادی دین کے خلاف، جو کہ امت وسطیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف
جو ایک جماعت ہے جو کہ اپنے لیے صرف دنیا کے مادی فوائد چاہتی ہے، اس کی وجہ سے ہے امام حسین علیہ السلام کا لاشا ان کا سر قلم کیا گیا اور اریاں پڑا رہا۔ کیا جن لوگوں نے سر کاٹ لیا، نیزے پر بلند کیا، بے گور و کفن ان کے لاشے کو چھوڑ دیا، یہ نبی کا نواسہ تھا؟ کیا وہ جو جماعت ہے وہ بھی مسلمان ہے؟ لیکن افسوس کی بات، آج اس جماعت کو بھی لوگ مسلمان کہتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے والی ایک قوم پیدا ہو گئی ہے۔ اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس قتل کے اور اس شہادت کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اتنا حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسی چیز کو جناب ثانی زہرا جناب زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اس کو تنبیہ کیا تھا، ورنہ ایک اتنی مجبور عورت جو کہ خود زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن ہمت، وہ چونکہ حضرت علی کی بیٹی تھی، اتنی ہمت تھی کہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ ایک ظالم حاکم کے منہ پر حق بیان کیا، جنہوں نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو تم کو وقتی طور پر جو غلبہ مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت زیادہ، تم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو، اور اس گناہ کے بعد تمہارے لیے عذاب مہین رکھا ہوا ہے۔ یہی بات ہے کہ اگر آپ ایک یزید کا آخری وقت دیکھیے، معاویہ کا آخری وقت دیکھیے، عمر یاس کا آخری وقت دیکھیے، تو یہ لوگ روتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش کہ ہم یہی ہوتے۔ لیکن ان لوگوں نے جو امام مظلوم پر ظلم کیا، جو ان کے اہل حرم کی جس طرح سے ان لوگوں نے بے عزتی کی، یہ کہ یہ قیامت تک کے لیے اپنے شیعوں کو خون کے آنسو رلاتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔